بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے ننھیال بنو عدی بن نجار سے ملنے کے لیے مدینہ کا سفر کیا۔ اس سفر میں جو فی الحقیقت حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا سفر آخرت تھا، سیدہ کی لونڈی ام ایمن بھی ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور خبر گیری کے لیے ساتھ لیا اور مدینہ میں 1 مہینہ قیام کے بعد واپس مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئی تو مقام ابوا پر، جو مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے، جب اس مقام پر پہنچی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا علیل ہو کر داعی اجل کو لبیک کہہ گئیں۔ خالق کے بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس اوقات انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ جب مادر شکم میں تھے تو والد کا سایہ اٹھا لیا۔ والد کے بعد والدہ مکرمہ کا سایہ شفقت بھی ہزار غنیمت تھا، لیکن 6 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہوا تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ظاہری سہارے اٹھتے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے صبر و استقلال کے خوگر بننے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے یتیم بنا دیا گیا۔ جب مادر مہربان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تربیت میں لیا۔ عبد المطلب آپ کو تمام اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خلوت و جلوت کے تمام اوقات میں ان کے پاس پہنچ جاتے اور بلا تعامل ان کے مسند پر جا بیٹھتے۔ آپ کو اپنے جد امجد کی آغوش شفقت میں پرورش پاتے 2 سال ہی گزرے تھے کہ ان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ایک مرتبہ بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد المطلب کی وفات یاد ہے تو فرمایا، ہاں، میں اس وقت 8 برس کا تھا۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عبد المطلب کے جنازہ کے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عبد المطلب حجون میں دفن کیے گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 82 برس تھی اور بعض روایت میں 110 برس بھی بتائی جاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کی رحلت کے بعد ابو طالب، جو آپ کے حقیقی چچا ہیں، ان کی پرورش میں آئے۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، مگر وہ اپنی اولاد سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے اور جب گھر سے باہر جاتے تو ان کو ساتھ لے کر جاتے۔ ابو طالب تمام ہاشمیوں میں سخت مفلس اور نادار تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ جو شب و روز گھر والوں کے مشاہدہ میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب ابو طالب کی اولاد تنہا یا مجتمع ہو کر کھانا کھاتی تو کوئی بھی شکم سیر نہ ہوتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تو نہ صرف سب سیر ہو جاتے بلکہ کھانا بچ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایام طفلی کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح زیادہ خوراک نہ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی خوب شکم ہو کر کھاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ہی قناعت کے خوگر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بیان ہے کہ بعض اوقات رات کے وقت جو میری آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہیں پاتا تھا، اور جب میں تلاش کرنے لگتا تو آواز دیتے، چچا جان میں یہاں ہوں، اور جھٹ میرے پاس پہنچ جاتے، اور میں بہت دفعہ رات گزرنے پر ان کی زبان سے کچھ اس قسم کی باتیں سنا کرتا تھا جو مجھے محو حیرت کر دیتی۔ علاوہ ازیں ابو طالب کا یہ بھی بیان ہے کہ ہماری عادت تھی کہ ہم کھانے پینے کے وقت کسی کا نام نہ لیتے تھے اور نہ حمد کرتے تھے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ العہد کہا کرتے تھے اور کھانا کھانے سے فارغ ہوتے تو الحمدللہ کہتے۔ میں اس کم سنی میں ان کے ایسے اعمال دیکھ کر حیرت میں غرق ہوتا۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں غلط بیانی یا کسی کی غیبت کرتے یا ہنستے یا لڑکوں کے ساتھ کھیلتے کبھی نہ دیکھا، اور کھیلنا تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم عمروں کے ساتھ کبھی کھڑے نہ پایا۔ حضرت عبد المطلب ایک دفعہ یمن تشریف لے گئے، واپس آئے تو مکہ میں قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام قریش نے مشورہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
قدوم برکت سے ہی قحط سالی ختم ہوگی اور فراخی رزق ہوگی۔ چنانچہ عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو ابھی لڑکپن میں تھے، کندھے پر اٹھا کر لائے اور کوہ ابو قبیس پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے دعا مانگی۔ دوسرے لوگ جو اس دعا میں شریک تھے آمین کہتے رہے۔ اتنے میں باران رحمت نمودار ہوا اور اتنی بارش ہوئی کہ سال ہر سال گزشتہ کی خشکی کی بھی تلافی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابو طالب کے عہد کفالت میں تھے کہ مکہ معظمہ میں قحط پڑا۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مسجد حرام میں آئے اور ان کی پشت کو کعبۃ اللہ سے ملا کر استسقاء کے لیے دعا کی تو بادل چاروں طرف سے امڈ آئے اور بارش ہونے لگی۔ امام بخاری نے ابو طالب کا قصیدہ جو 82 اشعار پر مشتمل ہے نقل کیا۔ اس میں ایک شعر یہ بھی ہے: گورے رنگ کے یعنی آپ کے رخ انور کے وسیلے سے لوگ طلب باران کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے یتیموں کی کفیل اور بیواؤں کی جائے پناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ امساک باران کے ایام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھتے اور میں ابو طالب کا یہ شعر یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے مبارک کی طرف دیکھتا تو معاً بارش ہونے لگتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر سے اترنے سے پہلے مدینہ کے پرنالے پانی سے بھر جاتے۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے تجارت کے لیے سفر شام کا قصد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کے ساتھ مکہ میں چھوڑنا چاہا، لیکن جب وہ اونٹ پر سوار ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ابو طالب نے بلا حیل و حجت منظور کر لیا۔ سفر شروع ہوا تو راستے میں شام کے سرحدی شہر بصرہ میں، جسے آج کل حوراں کہتے ہیں، اس مقام پر مسیحی خانقاہ تھی جہاں تورات و انجیل اور دوسری کتابوں کا عالم بحیرہ راہب رہتا تھا۔ اس نے جب ابر کا ایک ٹکڑا قافلہ میں شریک خوبصورت نوجوان پر سایہ کرتے ہوئے دیکھا اور شجر و حجر کو ان پر سلام پڑھتے ہوئے سنا تو اس کی سال ہر سال کی جستجو پوری ہوئی کہ میں نبی آخر الزماں کا دیدار کروں۔ اس نے اہل قافلہ کی دعوت کی اور خانقاہ میں جا کر کھانا تیار کرانے لگا۔ جب تمام قافلہ والے اس خانقاہ میں آئے تو وہ برابر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا رہا۔ جب تمام لوگ کھانا کھا کر واپس ہونے لگے تو اس نے کہا کہ ابو طالب، یہ سلطان کونین آپ کے کیا لگتے ہیں؟ تو ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہیں سے اپنے شہر لوٹ جائیں، کیونکہ یہود اس نبی عربی کے دشمن ہیں، وہ کہیں اس کو گزند نہ پہنچائیں۔ اس بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک میں مہر نبوت کو بوسہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو شفیق چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکریاں چرانے کا کام سپرد کیا۔ یہ گلہ بانی حقیقت میں دنیا کی گلہ بانی کی تمہید تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق سبحانہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بکریاں چرانے والوں میں مسکنت اور سنجیدگی ہوا کرتی ہے۔ نبی کا انتخاب خدا کرتا ہے اور اس کی تربیت و حفاظت بھی خدا کے ذمہ ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کمالات اور امتیازات حاصل ہوئے وہ ساری دنیا کو معلوم ہیں، لیکن محمد بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے ممتاز تھے۔ ایک دفعہ مکہ میں شادی تھی۔ قریش کے نوجوانوں نے اس پروگرام میں جانے کا قصد کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ چونکہ شادی میں لہو و سرور کا انتظام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لہو و سرور کی محفل شروع ہونے سے قبل ہی میرے اوپر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ جب محفل برخاست ہوئی تو دھوپ کی شدت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا۔ ابن حشام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی حالت میں جوان ہوئے کہ ہر شر و فساد اور معصیت کے میدان سے حق تعالی آپ کی حفاظت فرماتا تھا، یہاں تک کہ آپ کو جاہلیت کی ہر ناپاکی سے پاک و مطہر رکھا، کیونکہ اسے آپ کو سید رسل اور ہادی سبل بنانا تھا۔ بلوغ کے بعد آپ نہایت بامروت، حیادار، راست گو، حلم، کریم، شفیق
اور صاحب اخلاق فاضلہ تھے۔ اخلاق ذمیمہ سے جو شرف و مجدد انسانی کے دامن پر سخت بدنما داغ ہیں کوسوں دور تھے۔ خالق کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا میں تمام اخلاق حمیدہ جمع فرما دیے تھے۔ ابن سعد رقم دراز ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بالغ ہوئے تو آپ مروت کے اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے افضل، اخلاق میں سب سے احسن، میل جول میں سب سے زیادہ فرحت بخش، ہمسائیگی میں سب سے زیادہ کریم و خوشگوار، حلم و تحمل میں سب پر فائق، گفتگو میں سب سے زیادہ صادق البیان اور فحش و ازاں میں سب سے زیادہ بعید تھے۔ نہایت بردبار، متواضع، منکسر المزاج اور ہر ایک کے ہمدرد تھے۔ وعدہ کے پابند اور انتہا درجہ کے ایمانت دار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا میں تمام امور صالح اور اخلاق فاضلہ پیدا کر دیے تھے۔ اسی بنا پر قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے معزز خطاب سے نوازا۔ جن ایام میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کی 25 منازل طے کی، ان دنوں مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریم کا بڑا شہرہ تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصال حمیدہ کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر شخص نام کی بجائے امین کے لقب سے ہی یاد کرتا تھا۔ انہی ایام میں قریش کی ایک معزز اور مالدار خاتون سیدہ خدیجہ بنت خویلد اپنے محسن اخلاق و کردار کے باعث خدیجہ طاہرہ کے لقب سے ممتاز تھیں۔ تاجروں کو نفع میں شرکت پر روپیہ دے کر بغرض تجارت شام بھیجا کرتی تھیں۔ سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کو دیکھ کر مال تجارت کی غرض سے شام لے جانے کی پیشکش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوشی منظور فرما لیا اور سیدہ خدیجہ کا مال لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اگر چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔